خداوند ہمارا زور ہے، ہماری قوت ہے، اور اس قوت بخشنے والے میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہر صبح ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، دہرانے کی ضرورت ہے، دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہمارا زور ہے، ہماری قوت ہے۔ آئیے خداوند کے زندہ پاک کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان دنوں ہم جو روح کے پھل ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم نے غلطیوں کے اس خط میں سے جو روح کے پھل جو ہم نے ان کی اسٹڈی کرنا شروع کی، اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ آج ہم ایک ایسے اس کے پھل کے بارے میں بات کرنے کو ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہے، فیتھ فلنس۔ اور میں دو جو بیت ہے وہ تلاوت کروں گا۔ سب سے پہلے میں ایسا نبی کے صحیفہ میں سے تلاوت کروں گا، پھر ہم اپنی جو ہماری مرکزی آیت ہے اس کو میں آپ کے لیے پیش کروں گا۔ تو آئیے ہم خدا ہم کے پاک کلام سے تلاوت کرتے ہیں۔ یسوع نبی کا صحیفہ، اس کا 55 باب، اس کی چھٹی آیت سے، صفحہ نمبر 705 پر ہے جی، پرانے عہد نامہ میں۔ سنیے خدا ان کا خوبصورت پاک کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یوں مرقوم ہے: جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خدا کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ خدا فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے۔ کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی آرویدی کا باعث ہوتی ہے، تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی اس سے پورا کرے گا، اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا۔ کیونکہ تم خوشی سے نکلو گے اور سلامتی کے ساتھ روانہ کیے جاؤ گے، پہاڑ اور ٹیلے تمہارے سامنے نغمہ پرداس ہوں گے، اور میدان کے سب درخت تال دیں گے۔ کانٹوں کی جگہ سنوبر نکلے گا اور جھاڑی کے بدلے آس کا درخت ہوگا، اور یہ خدا ان کے لیے نام اور ابدی نشان ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے غلطیوں اس کا 5 باب اور اس کی 22 آیت۔ یہ تو اب آپ کو زبانی آیات جو ہیں یہ آپ کو یاد ہوگی ہوں گی، تو سنیے گلیشین چیپٹر 5 ورسز 22 and 23۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، علم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ تو جی آج ہم بات کریں گے ایمانداری پر، فیتھفulness۔ بہت خوبصورت یہ سبجیکٹ ہے۔ تو آئیے ہم خدا ان کے پاک روح کی رہنمائی چاہیں، کیونکہ خدا کے پاک روح کے بغیر ہم اس کو سیکھ نہیں سکتے۔ تو آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جو کوئی بھی ہیں، اپنے معبود، اپنے خداون، اپنے پالنہار پیدا کرنے والے کے حضور آپ سنجیدگی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، روتنی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیجیے۔ ہم سب دعا مانگیں گے۔ چند لمحے خاموشی میں جہاں کہیں بھی آپ ہیں، آپ خدا سے منت کریں، اپنے دل میں اس بات کو لے کر آئیں کہ ہم نے خدا کے منہ کی باتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے۔ پیدا کیجیے، فیصلہ کیجیے، پرارتھنا کیجیے۔ لیٹس پرے ٹوگیدر، آسک the Holy Spirit to illuminate our mind۔ اے پاک روح، ہم آپ کے پاس آتے ہیں،
آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ سے منت کرتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کیجیے، آپ ہمارے مددگار ہو. یو آر دا ایڈوکیٹ، یو آر دا ہیلپر ہولی اسپرٹ. وی کم ٹو یو. پلیز lead us, guide us, empower us, inspire your people, that we may understand the deep meaning, the revelation, and the inspirational word of God. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں پاک روح، ہماری عقلوں کو روشن کیجیے، اپنے لوگوں کو برکت دیجیے. جہاں کہیں بھی آپ کے لوگ اس وقت دعا مانگ رہے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں آپ کی آواز کے لیے، کیونکہ آپ کی آواز میں مٹھاس ہے. آپ کا کلام شہد سے زیادہ میٹھا ہے، سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، بند بند اور گودے گودے میں اثر کرتا ہے، ناتوانا گھٹنوں کو قوت بخشتا ہے. خداوند آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں ایک مددگار بخشا ہے. اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دیجیے. And especially, Heavenly Father, I pray for all the non-Christian brothers and sisters, those who are part of this worship in this morning. Maybe they're not understanding the deep meaning of this relationship. There's a problem with the ignorance. ابھی تک اگر انہوں نے اس بات کو نہیں جانا، شیطان نے لوگوں کے ذہنوں کو جکڑا ہوا ہے، ان کی آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے، ان کے ذہنوں کو بند کیا ہوا ہے، ان کے کانوں کو بند کیا ہوا ہے. Open their ears, open their minds, open their eyes, Heavenly Father, and bless all of us. In Jesus' name we ask this. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. ایک کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک لمبی لسٹ تھی اور بہت سارے نام رہ بھی گئے، اور مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ میں سب کے نام نہیں لے پاتا، لیکن یو آر آل ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ اینڈ آئی ایم ریئلی ریئلی تھینکفل ٹو یو. فیتھفلنس کیا ہے؟ جب میں لغات میں، ڈکشنری میں اس لفظ کو دیکھ رہا تھا، انگلش میں تو خیر بہت سارے اور بھی الفاظ ہیں، جیسے لائلٹی ہے، ٹروتھفلنس ہے. تو اردو میں مجھے بڑے خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ ملے ہیں: کھرا پن، سچائی، وفاداری، دیانتداری، قابل اعتبار، قابل بھروسہ، ثابت قدم، صادق، جس کو سچائی بھی ہم کہتے ہیں، صادق. اور ایک جو خوبصورت لفظ جس کو میں نے سرکل بھی کیا ڈکشنری میں، نمک حلال. وہ بڑا خوبصورت لفظ ہے جی. فیتھفلنس، دس از ون آف دا فروٹ آف دا ہولی اسپرٹ. بڑا یہ خوبصورت لفظ ہے، اس کے بڑے گہرے معنی ہیں. آج ہم تھوڑا سا وقت، اس لیے میں نے جلدی اس کو شروع کیا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم بڑے دھیان کے ساتھ اس کو اسٹڈی کریں، کیونکہ اس کا ہمارے آگے بڑھنے میں بہت اہم کردار ہے. اس فروٹ کا فیتھفلنس آف گاڈ، خدا کی وفاداری. جب تک ہم اس بارے میں پورے طور پر یقین نہیں رکھیں گے، there should be assurance about the faithfulness of God. In our everyday relationship, we're having such experience in our lives. جہاں پر ہم اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں، in our friendship, in our family، جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، your workplace, the faithfulness is playing very, very crucial and important role in our everyday life. ہم دوسروں میں اس جیول کو، اس ہیرے کو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو حاصل کریں. We are seeking faithfulness in our everyday relationship, and we want that faithfulness.
بہت سارے لوگ جب مجھے کہتے ہیں جی ہمارا ریفرنس آپ دیں جاب کے لیے، یا جو اور ان کی ضرورت ہوتی ہے ریفرنس لیٹر کی، تو ایک تو ہوتا ہے جس میں ان کو یہ بتاتا ہوں، جن کو بھی ریفرنس بھیجنا ہوتا ہے، کہ دس پرسن از اے ممبر آف آور چرچ، یہ کرسچن ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے، یہ ایڈریس ہے. تو یہ تو ایک گارنٹی ہوتی ہے، ریفرنس ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی جاب کے لیے ریفرنس مانگتا ہے تو وہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے. تو جس کا ریفرنس ہوتا ہے وہ مجھے فون کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی صاحب جی وہ ہمارا ریفرنس آئے گا، ذرا اس کو اچھے سے لکھ دیجیے گا. اور جو ان کی اچھا ہوتی ہے، جو ڈیزائر ہوتی ہے کہ جی اس میں دو باتیں آپ ضرور ایڈ کیجئے گا مہربانی کر کے. ایک کہ جی میں فیتھ فل ہوں، میری جو ڈیڈیکیشن ہے ٹورڈز مائی جاب، اس کے بارے میں ضرور آپ لکھیے گا. I always try to uh, write it down. This gentleman, this woman, this man, they are very genuine, they are very loyal, they are very faithful, they are very committed and dedicated. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس وہ لیٹر جاتا ہے، وہ ریفرنس جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ جی اس کا جو ریفرنس آیا ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ہی از ویری پنکچوئل، ہی از ویری لائل، ہی از ویری ٹرسٹ وردی. تو ان الفاظ کی وجہ سے وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. فیتھفلنس از ویری ویری امپورٹنٹ ان اوور ایوری ڈے لائف. اس میں جو ایک خاص بات جو میں دیکھتا ہوں، خدا کی جو وفاداری ہے اس پر ہم سب سے پہلے غور کریں گے. یہ ہمیں یقین بخشتی ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں. لیکن میں دوبارہ دہراؤں گا، دا فیتھفلنس آف گاڈ gives us assurance that we can trust him. جب آپ خدا کی وفاداری کے بارے میں جانیں گے، اور کہاں سے جانیں گے؟ دا بائبل، دا ورڈ آف گاڈ. یو نیڈ ٹو ریڈ دا اسکرپچر اینڈ دا بائبل ٹیلز us about the faithfulness of God. بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ایسے کریکٹر ہیں. In these characters, in these stories, you can find the manifestation of the faithfulness of God. اس سے پہلے کہ ہم اس کے جو بینیفٹ ہیں ان پر ہم بات کریں، اس کی امپورٹنس پر بات کریں فیتھفلنس کی، جو پہلا جو آج کا جو حصہ ہے اس میں we'll talk about the faithfulness of God. خدا وفادار خدا ہے. خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کرتا. ٹائم از ناٹ اے میٹر. وقت کی بات نہیں ہے کہ کتنا وقت اس میں لگتا ہے. مور دین 400 years the people, they were slaves, the people of God. بچارے دکھ سہتے تھے. They were in Egypt. But you can see the faithfulness of God. God was not ignorant. He was listening their cry. خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میں نے اپنے لوگوں کا کراہنا سنا ہے. I heard their cry. میں نے ان کے دکھ کے بارے میں جانا ہے. I'm fully aware what's going on with them. So you go and set them free. Tell them, Pharaoh, let them go. جا اور فرعون سے کہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں جا کر میری عبادت کریں. خدا کہتا ہے میں نے ان کا کراہنا سنا ہے. And you can see the faithfulness of God. He took them, he liberated them. And while they were in the journey, they left their place, they left the country, Egypt. They were moving towards the promised land. On the way, they had the difficulties, bhook ka tajrba, pyas ka tajrba. But in all sort of the situation, all sort of the circumstances, you can see the faithfulness of God. Beside their rebellious attitude,
انہوں نے بت پرستی کی، انہوں نے خدا کے خادم کی تحقیر کی، موسیٰ سے لڑتے تھے، خدا سے ناراض ہو جاتے تھے، خدا بھی ان سے ناراض ہو جاتا تھا. اٹس اے لونگ ریلیشن شپ. نے بت پرستی کی، خدا نے کہا موسیٰ میں ان کو آگے لے کے نہیں جاؤں گا. ایکسوڈس چیپٹر 30 32. اب دیکھیں ضرور، موسیٰ چلا گیا پہاڑ پر خدا سے باتیں کرنے کے لیے. خدا نے کہا دیکھ نیچے کیا ہو رہا ہے، بت پرستی کر رہے ہیں، نے اپنے بت گڑ لیے ہیں. تو بات یہ ہے کہ خدا نے ان کو آسمان سے روٹی دی، من دیا، ان کو چٹان سے پانی پلایا. خدا ان کی نگہداشت کرتا تھا، رات کو خدا ان آگ کے ستون میں اور دن کو بادل کی طرح ان پر سایہ کیے رہتا تھا. گاڈ واز ود them. اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ان our situation, in our circumstances, in our suffering and pain, when we are thinking, oh, God is not with us, but God is with us. He is faithful God. ہم مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں ہے. God is always there. So your circumstances can change like that. Your situation can change in a minute because there's nothing impossible for God. کبھی بھی ایسا مت سوچیں کہ خدا پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے. God is with us. خدا نے جو وعدہ کیا، جو کووننٹ، جو عہد باندھا ابراہیم کے ساتھ کہ میں تجھے برومند کروں گا، تیری بڑی اولاد ہوگی، تیری نسل بہت زیادہ ہوگی، ایسا کہ جیسے سمندر کی ریت کے ذرات ہیں، آسمان کے ستارے ہیں، اگر کون کو گن سکتا ہو تو تیری اولاد کو بھی گن سکے گا. I will bless you. دیکھیے in the book of Genesis chapter 12, beautiful chapter. میں تجھے برومند کروں گا، میں تجھے برکت دوں گا. اور جب خداوند نے انہیں اولاد کا وعدہ کیا تو سارا ہنستی ہے. But you can see the faithfulness of God in their despair, but they were double-minded. خدا کہا پوچھتے ہیں کہ تو کیوں ہنسی ہے؟ Do you have any doubt about the faithfulness of God? خداوند نے اپنی وفاداری کا اظہار کیا اور بڑھاپے میں ان دونوں کو خداوند نے سن یاس میں ان کو بیٹا دیا، اسحاق. So you can see the faithfulness of God in our disappointment. ہمارے خیال جو ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیے خدا کا پاک کلام کہتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند اس قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں. Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. Our thoughts are limited. Our mind is limited. Most of the time we are not understanding the faithfulness of God. اگر ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو وہ بے وفا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود اپنا انکار نہیں کرتا. اگر ہم بے وفا ہو جائیں، اگر ہم وفادار نہ رہیں تو بھی وہ وفادار رہتا ہے. میں عبرانیوں کے خط میں سے چند آیات جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا. ہیبریو چیپٹر 11. خدا کی جو وفاداری ہے اس کو کبھی مت بھولیے. ہیبریو چیپٹر 11 ورس 1. اب ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد ہے اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اس کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی ہے. فیتھ، ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. دیکھیے عبرانیوں اس کا 11 باب اور اس کی 6 آیت. اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. That is the faith. Our trust that God is faithful. That is the definition of the faith. ایمان جو ہم خدا پر رکھتے ہیں تو ہمیں اس کی وفاداری پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ God is faithful.
and he fulfilled his promises. उससे जो वादा किया in the book of Genesis chapter 3 कि जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वो इब्लीस के, सांप के सर को कुचलेगा. In the book of Galatians chapter 5 वो वादा पूरा हुआ कि जो औरत की नस्ल से पैदा हुआ, यीशु मसीह, जब वक्त पूरा हो गया तो औरत की नस्ल से पैदा हुआ और उसने इब्लीस के सर को कुचला. You can see the faithfulness of God in the work of that salvation through Jesus Christ. और फिर खुदा की वफादारी को हम इस तरह यीशु की जिंदगी में हम इस बात को देते को खुदा है. खुदा ने जो वादा किया अपने शागिर्दों को, मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा जो तुम्हारे साथ अब तक रहेगा, वो तुम्हें आने वाली बातों के बारे में बताएगा, वो मेरा जलाल ज़ाहिर करेगा. एडवोकेट, काउंसलर. खुदा वफादार है और उसने उस अपने वादे को पूरा किया. एट द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट उसने वो मददगार हमें बख्शा. So we never ever be disappointed. There shouldn't be any doubt about the faithfulness of God in our bad situation, in our circumstances, in our agony, in our pain, in our sickness, in our crisis. Whatever the situation is, we need to trust God. हमें खुदाम पर भरोसा करने की जरूरत है. Faith is very important. चलिए हम थोड़ा सा और देखते हैं इस बात को. In the book of Genesis chapter 22 खुदा जो है ना वो हमें देखता है, टेस्ट करता है. टेस्ट समझ है ना, मैं टेम्पटेशन की बात नहीं कर रहा. इब्लीस जो है वो टेम्प्ट करता है, वो हमें गिराने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा जो है वो टेस्ट करता है. और अभी मैंने जो आपके साथ जो अब्राहम के बारे में बात की, अब्राहम की जिंदगी बड़ी खूबसूरत जिंदगी है. तो वे तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं उसकी जो समरी है अबाउट द फेथफुलनेस ऑफ गॉड वो आपके साथ, मैंने आपसे कहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा जरूरी है कि हम खुदा की जो है जो वफादारी है उसके बारे में सीखें. एंड इन दैट रिलेशनशिप दिस फेथफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हम अपनी जिंदगी में अपने दोस्तों के साथ, अपने खानदान में, अपने साथी के साथ वफादारी की बात करते हैं, तो ये एक बड़ा जरूरी है कि हम इस बारे में देखें, खुदा की वफादारी के बारे में. दिस सो इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट द फेथफुलनेस ऑफ गॉड. और बिकॉज इट कैन चेंज योर, व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट. ये सेकंड जो मेरा पॉइंट है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट द फेथफुलनेस गॉड. अभी हम जरा उसके बारे में देखते हैं. मैं एक पॉइंट आपके साथ और ज्यादा खूबसूरत बांटूंगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ इस विर्त को खोल के रखिए, बाइबल मुकद्दस को, पैदाइश उसका 22 बाब. मैं इस छोटी सी कहानी को आपके साथ बांटना चाहता हूँ और साथ साथ आपके मैं इस बात को देखूंगा खुदा के पाक कलाम को भी. खुदावन ने जो है वो इब्राहिम से कहा कि तू मोरिया के मुल्क में जा और वहां उस पहाड़ में जा. एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर मैं तुझे बताऊंगा, तो सोख्ती कुर्बानी चढ़ाना. अब सोख्ती कुर्बानी करते उसका गोश्त है वो जलाया जाता था और आसमान पर उसका धुआं जो है उठता था. अब हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं जो कि कुर्बानी गुजरानते हैं, वो खता की कुर्बानी होती थी जिस पर बर्रे पर या मेंढे पर या गाय पर, बैल पर हाथ रखा जाता था और उसकी ट्रांसग्रेशन जो होती थी, उसकी लानतें जो होती थी, उस शख्स के गुनाह जो होते थे उस खानदान के, वो उसमें ये बिलीव था कि दिस अ मिस्ट्री कि वो उसमें ट्रांसफर हो गए और उस बर्रे को उसके गले में लाल रस्सी बांध कर को अज़ाज़ील के लिए बियाबान में छोड़ दिया जाता था और वो गोश्त जो था, वो बर्रा जो था, उसके ऊपर सारी लानतें जो है वो ट्रांसफर हो जाती थी. जैसा मिस्ट्री. और खुदा यीशु मसीह ने हमारी जो बदकिरदारियां थी, हमारी लानतें थी, वो अपने ऊपर उठा ली, इसलिए कि लिखा गया लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती ठहरा. तो उसने हमारी जो इनक्विटी थी, हमारे गुनाह जो थे, सिन जो थे, वो अपने ऊपर ले लिए. तो ये जो कुर्बानी है जो इब्राहिम देने के लिए तैयार हुआ इसहाक की, ये सोख्ती कुर्बानी थी. उस बेटा कहता है जी बाप देख, आग भी है, लकड़ियां भी हैं, तो बर्रा कहाँ है, वेयर इज द लैम्ब. और वो कहता है कि जो खुदा खुद मुहैया करेगा. और जब वो पहाड़ पर जाते हैं तो वहां पर जब वो लिखा कि जब वो छुरी चलाने लगता है अपने बेटे पर, तो वहां पर क्या आवाज आती है खुदा उनकी. फिर उसने कहा कि तो अपना हाथ लड़के पर ना. किसने कहा जी? खुदा ने कहा.
کیونکہ وہ ہی واز ریڈی ٹو سلاٹر اینڈ اس کا جو بیٹا تھا اس کو وہ ذبح کرنے کے لیے بالکل تیار تھا. لکھا ہے کہ چلے میں ذرا تھوڑا سا اور پیچھے چلتا ہوں. بڑا لطف آتا ہے خدا کے پاک کلام کو اسٹڈی کرنے کا. وہاں ابراہیم نے قربان کا بنائی نامی آیت اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا. اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. وہ پریز دی لارڈ. ایک ہی بیٹا ہے, ویری کلوز ٹو ہز ہارٹ. دیٹ از دا ہائٹ آف فیتھفلنس. اس کی جو خدا کے ساتھ وفاداری ہے, چھری ہاتھ میں ہے, بیٹا سامنے لٹکا ہوا ہے, لٹا ہوا ہے اس کے سامنے, اور وہ اس پر چھری چلانے لگا ہے. کین یو ہیو سچ فیتھ؟ جان میں نے اپنی دی, خون دیا بیش بہا. یو جان دی تجھے, کیا دیتا تو مجھے. میں چھوڑ کر خاص جلال زمین پر آیا تھا, ہوا غریب تنگ حال اور دکھ اٹھایا تھا. یوں میں نے چھوڑا سب, کیا چھوڑتا ہے تو اب. باپ نے ہونے دیا, اپنے بیٹے کو مصلوب ہونے دیا. وہ جان کہنے کی حالت میں پکار اٹھا, آئے میرے خدا, آئے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. لمحہ لمحہ شبکتنی, آئے میرے خدا, آئے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ جو تجربہ نہ چھوڑے جانے کا بڑا ہی تکلیف دہ ہے. باپ ابراہیم چھوڑ رہا ہے بیٹے کو. لیٹ اٹ گو, لیٹ اٹ گو. خداوند تو نے دیا ہے, تو لے رہا ہے, تیرا ہی نام مبارک ہو. باپ کہتا ہے نو نو, دیر از اے وائس فرام ہیون, نو. تب خداوند کی فرشتوں سے آسمان سے پکارا کہ ابراہیم, آئے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ سے کچھ کر, کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا, اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. ابراہیم نے نگاہ کے اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہوئے تھے. تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا, اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا. Look at the faithfulness of God. And look at the faithfulness and the trust of Abraham. اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. You can see there was assurance in the mind of Abraham about the resurrection کہ خدا اس کو مردوں میں سے بھی زندہ کرنے پر قادر ہے. ابراہیم کا ایمان, ایسے بھی اس کو ایمانداروں کا باپ تھا. اس وقت تو خدا مسیح مردوں میں زندہ نہیں ہوئے تھے. But he was carrying such trust and faith in his heart and mind. اس لیے اس نے اپنی بیوی سارا کے لیے جب وہ مر گئی اس کے لیے کھیت خریدا اور اس کو وہاں پر دفن کیا. اس کو معلوم تھا کہ خداون اسے دوبارہ زندہ کرے گا. ایسکیٹولوجیکل ہوپ, قیامت کا یقین اس کو تھا. You can see the commitment and the dedication of that man of God. خدا کی وفاداری پر یقین, خدا پر بھروسہ. You know, there are people in this world. میں جو لفظ پہ استعمال کرنے لگا ہوں اس کو لکھ لیں اپنے پاس, لکھ لیں اس کو. فریکچر فیتھفلنس, فریکچر, بروکن وفاداری. وفاداری تو ہے لیکن ٹوٹی ہوئی ہے. smashed, broken, fractured. There's so many people in this world. Their behavior, their commitment, their faith is a fractured faith. Broken. True faithfulness. حقیقی جو ایمان ہے وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. God is looking that kind of the faith in us because he's that kind of the faithful person. There's a love, there's an assurance in that faithfulness.
If there is no such love, if there is no faith in that faithfulness, why God sent his only begotten son? Because of his love. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. Love, oh, praise the Lord. We can focus upon the faithfulness of God. बड़ी खूबसूरत बात हुई, मैं आपके साथ बांटने लगा हूं. We are all sinner. हम गलतियां करते हैं, हम बरगश्ता हो जाते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं. But even then, beside over all the mistakes, love of God and the faithfulness of God is there. खुदा हमारी कमजोरियों में वफादार है. हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं है जो हमारी कमजोरी में हमारा मददगार ना हो सके. इब्रानियों खत का मुसन्निफ हमें सिखाता है. God is faithful in our weaknesses. If you are weak and you are trusting on God, आप खुदा पर भरोसा करते हैं. बड़े एक्सक्यूजेस दिए मूसा ने कि जी मैं तो फ्लुएंट नहीं हूं, मैं सही तरीके से बोल नहीं सकता, वो तो मेरी सुनेगा नहीं ना, फिरौन तो मेरी बात को मानेगा नहीं. लेकिन खुदा ने क्या कहा? मैं तुझे भेजता हूं. उसने कहा जी आप कौन है, आपका नाम क्या है? खुदा ने कहा मैं जो हूं सो हूं. गो, आई बी विद यू. किसने ये मुंह बनाया है, किसने ये आंखें बनाई, किसने ये कान नाक बनाई है? इन योर वीकनेस the people, they can see my faithfulness. You cannot go with your power, you can go with my power, with my authority. खुदा के लिए क्या मुश्किल था? उसको उसकी जुबान को ठीक नहीं कर सकता था. Everything was possible. वो जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने उसको बनाया, सिंपल इज दैट. गॉड इज अ क्रिएटर. कहता है किसने ये बनाया सब कुछ? यू नीड टू कीप इन योर माइंड, मोजेस, आई कैन डू दैट. मैं तुझे शिफा दे सकता हूं, मैं तेरी जुबान को ठीक कर सकता हूं. बट यू कैन कैरी माई फेथफुलनेस, माई पावर. जब हम कमजोर होते हैं उस वक्त जोर आवर होते हैं. पौलुस कहता है कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है. नेवर एवर बी डिस्पेयर. कभी भी मायूस ना हो, दिल बर्दाश्ता ना हो. In your weaknesses, in your mistakes, God is with us. But never ever try to do intentionally all these mistakes. आराधतन ना करें. पौलुस कहता है जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो तुमसे होती नहीं, लेकिन जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता मुझसे हो जाती है. But God is there in your mistake, in your problems. There's a spirit of forgiveness. खुदा माफ करता है. वो गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे. पतरस के खत में ये यकीन दहानी हमें मिलती है. बेनिफिट क्या है खुदा उनकी वफादारी के? हम बेनिफिट में बड़ा ध्यान देते हैं. फायदा क्या होगा जी? भाई साहब, आप जितनी देर से ये बात करे जा रहे हैं खुदा की वफादारी की और इसकी इंपॉर्टेंस की आप बात कर रहे हैं, कि फायदे क्या है जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं, जब हम उसकी वफादारी, सच्चाई पर, उसकी रास्तबाजी पर हम जब भरोसा करेंगे तो क्या होगा? यू विल नेवर डिसअपॉइंट. कभी आप मायूस नहीं होंगे. ये बात मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं. वंस यू विल हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द फेथफुलनेस ऑफ गॉड, इट विल चेंज योर लाइफ. आपकी जिंदगी जो है वो तब्दील हो जाएगी. It will bring hope in your life. There will be no more despair in your life. There will be a confidence in your life. And that confidence will lead you loyalty with God, loyalty with one another. आप एक दूसरे के साथ वफादार होंगे, खुदा के साथ भी वफादार होंगे.
اور جب آپ کے اندر یہ کانفیڈنس آ جائے گا، دین یو ول میک اے گڈ چوائس ان یور لائف، اینڈ گڈ چوائس ول لیڈ ٹو دا گڈ ڈیسیژن ان یور لائف. سنیے دوبارہ. When you will start trusting God on His faithfulness, your choice will change. And secondly, you will make a right decision. ہم کیوں غلط فیصلے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شاید ہم خدا کی وفاداری پر بھروسہ نہیں کرتے. پتہ نہیں جی خدا ہے کہ نہیں ہے نا. Once you will have the experience of the faithfulness of God and the love of God, you will start trusting Him. جب آپ خدا پر بھروسہ کرنا شروع کریں گے، پھر آپ خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. You will enjoy the deeper relationship with Him. It's just like your everyday relationship with your friend, with your spouse, with your children. جب ایک شوہر کو اپنی بیوی پر بھروسہ ہوتا ہے، بیوی کو اپنے شوہر پر بھروسہ ہوتا ہے، بچوں کے اوپر آپ کا ٹرسٹ ہوتا ہے، اپنے دوست پر آپ کو بھروسہ آتا ہے، آپ فون اٹھاتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، آپ باہر سے پریشان حال آتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنے اسپاؤس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یو اسٹارٹ شیئرنگ یور وریز، یور ڈس اپوائنٹمنٹس، یور پرابلمس، بیکاز یو آر فلی اویئر دیٹ دس مین، دس وومین از ٹرسٹ وردی. آپ ان پر بھروسہ کرتے ہو، آپ ان پر اعتبار کرتے ہو. یو آر ٹیلنگ یور پرابلمس ٹو اینی باڈی ایلس آؤٹ سائڈ. یو آر ٹیلنگ آل دیز تھنگس جن کے اوپر آپ کو یقین ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے. That's why in your everyday relationship, the trust and the faithfulness is so vital. جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہو، جن کے درمیان آپ رہتے ہو، جن کے ساتھ آپ رہتے ہو، ان پر آپ کا بھروسہ بڑا ضروری ہے. And this is the benefit of the faithfulness of God. جب آپ خدا پر بھروسہ کرنا شروع کرتے ہو، آپ انسانوں کے ساتھ بھی وفادار ہو جاتے ہو. گریٹ از thy faithfulness. بڑا خوبصورت گیت ہے. God is always faithful. You are having the experience of the mercies of God. Great is thy faithfulness. God is always faithful. امریکہ میں نے دیکھا کہ گریٹنگ جو ان کی ہوتی ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہے. جب وہ ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں گاڈ از گڈ. تو آگے سے پتا کیا رسپونڈ آتا ہے؟ ہی از آلویز گڈ. ہی از آلویز گڈ. گاڈ از گڈ. ہی از آلویز گڈ. Another benefit بہت ہی ضروری ہے. And I will conclude this with this benefit. سنیے 10ویں آیت عیسائی نبی کا صحیفہ، اس کا 55 باب، اس کی 10 آیت. کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے، برف پڑتی ہے اور پھر وہ واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے، اس کی شادابی اور غیرگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا. Authenticity, assurance. جب آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو آپ کو یقین دہانی ہوتی ہے. With that assurance, and that assurance is leading to another beautiful thing, which is a peace of mind and peace of heart. جب آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کس پر بھروسہ کر رہے ہیں، کون ہے جس پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، تو پھر وہ اندر ایک ایمان کے ساتھ ایک خوبصورت بات آ جائے گی، وہ ہے چین اور آرام، جسے دنیا نہیں دے سکتی. جب آپ خدا پر بھروسہ کریں گے تو آپ کے اندر یہ خوبصورت بات آ جائے گی. گریٹ از thy faithfulness. مارننگ بائی مارننگ your mercy I see. ہر صبح اس کے تسلی کا، اس کے اطمینان کا تجربہ کیجیے. اگر ابھی تک آپ
کا بھروسہ خدا پر نہیں ہے، مکمل بھروسہ نہیں ہے. اگین I'll give you that word, fractured faithfulness. ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو جوڑیے. اس ایمان کی جو رسی جو ہے اس کو تھام لیجیے، اس پر بھروسہ کیجیے. بہت ضروری ہے، اور یہ روح کا بہت امپورٹنٹ پھل ہے. فیتھفلنس، وفاداری، سچائی، کھراپن، دیانتداری، قابل اعتبار، ثابت قدمی، صادق. ہلیلویا. آئیے دعا مانگیں. پیارے زندہ آسمانی باپ، آپ کتنے مہان ہو، کتنے خوبصورت ہو. آپ ہم سے اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہو. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ ہمیں تر و تازہ کرتے، اس تازہ من کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. گیو یو تھینکس ہیونلی فادر فار دس فریش مانا، فار دس فریش انوائنٹنگ، فار دس ونڈرفل ریولیشن. وی گیو یو تھینکس ہیونلی فادر. وی ناٹ ورتھی، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تیری پاک میز پر آ سکیں، تیرے ساتھ شراکت کر سکیں. لیکن تو اتنا پیار کرتا ہے خداوند. آپ کے خوبصورت الفاظ یسوع جی، آپ دعوت دیتے ہو، آئی محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا ملائم ہے، میں دل کا فروتن ہوں، مجھ سے سیکھو. خداوند ہم آپ سے سیکھتے ہیں فیتھفلنس کو، وفاداری کو، کہ آپ جان دینے تک وفادار رہے. آپ نے اپنی قیمتی جان دی، اور اب ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو، توقع کرتے ہو کہ ہم آپ کی وفاداری، آپ کی ثابت قدمی پر بھروسہ کریں. Loving God, Heavenly Father, I pray for all the people, those who are living with the critical mind. If there's any doubt in their heart and in their mind, if there's ignorance, Heavenly Father, please clear all this mist from their mind. کہ عقلوں کو روشن کیجیے، برکت دیجیے. ہم ان لوگوں کے لیے خاص طور پر دعا کرتے ہیں. Those who are in the hospital or at home, they are having the experience of the disability. They are having the experience of sickness and diseases in their bodies. There is nothing impossible for you, Heavenly Father. We are seeking your healing power. Give them confidence that in their crisis, in their suffering, in their pain, they trust you. آپ پر بھروسہ رکھیں. Because we are all in a journey. Unless we are in this world, we are having the experience of that pain and agony. But when we will be with you, we'll live forever and ever. And there'll be no more sickness. There'll be no more death. We'll see your face, Heavenly Father. آپ کی وفاداری کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ہم سب کو اپنے ہم شکل بنائیے تاکہ ہم بھی آپ کی طرح وفادار رہ سکیں. بڑی برکت دیجیے یسوع کے قادر نام. آمین. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی میں تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس سے اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تمہارے سے معاف کر. میں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. ان کے بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر چلوا کر فرمائے. خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک آپ کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے گی.